موجودہ دور میں ایک دیندار طبقہ اپنی کم عقلی اور بے علمی کی وجہ سے یہ ذہن رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے میں ہماری محنت کے محتاج نہیں ہے، وہ ایسے بھی رزق دینے پر بغیر محنت کے قادر ہے، لہذا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم تو اعمال کے ذریعے اللہ پاک سے رزق لیں گے، اسباب کے ذریعے نہیں لیں گے۔ ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک رزق دینے میں ہماری محنت کے محتاج نہیں ہے، لیکن کیا شریعت کا مزاج اور منشا یہی ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھیں، اور بالخصوص جب اس ترک اسباب کا نتیجہ یہ نکلتا ہو کہ جب بیوی بچوں اور والدین کے حقوق تلف ہو رہے ہوں اور یہ غیروں کے اموال کی طرف حرص و ہوس سے دیکھتا رہے، تو یاد رکھیں اس طرح کے لوگوں کو شریعت نے اس طرز عمل کی تعلیم نہیں دی، بلکہ سیرت نبوی اور سیرت صحابہ کرام تو حلال طریقے سے کسب معاش کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ تونگری سے آج کے دور میں ہمارا دین اور ایمان محفوظ رہے گا، ورنہ اندیشہ ہے کہ اختیاری فکر و فاقہ کہیں آپ کو کفر و شرک کے قریب نہ لے جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سچ بولنے والا تاجر قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے رزق کے 9 حصے تجارت میں اور 1 حصہ جانوروں کی پرورش میں رکھا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں تاجروں کے ساتھ خیر کے برتاؤ کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ ڈاکیے اور زمین میں اللہ کے امین ہیں۔